बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान रिजवान इनसाइट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमने पार्ट 1 जो हमने प्रमोशन के हवाले से वीडियो बनाई थी, आज उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स जो कि हमारे पिछली वीडियो में रह गए थे, तो अब आज हम इस वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की वीडियो प्रमोशन के हवाले से है और इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में कवर कर सकें। आज का पहला पॉइंट हमारा है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका क्या किन चीज़ों को आप बेस करके काम कर रहे होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं आपके काम के लिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो काम आ जाता है कुछ करने के लिए तो वो रख के बैठ जाते हैं। अब वो रख के बैठ गए, फ़ौरन नहीं करते क्योंकि अरे भाई अभी इसमें तो टाइम है, तो चलो इसको फिर बाद में करते हैं। और 11th आवर पे जब काम डिलीवर करने का वक्त आता है, जब काम वापस भेजने का वक्त आता है कि जी आज शाम भेजना है, तो फिर उस पे बैठ के काम शुरू करते हैं और फिर जल्दबाजी में उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। आप उसको दोबारा चेक भी करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो ये 11th आवर जो एटीट्यूड है, ये बड़ा अलार्मिंग एटीट्यूड है, बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है और इसमें आपके काम में गलतियां भी हो सकती हैं। आप रीचेक करने की पोजीशन में भी नहीं होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने वर्क एथिक्स में इस चीज़ को इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ आप अपने कुलीग्स के साथ और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ और अपने सुपीरियर्स के साथ, जो आपके बॉसेस हैं, उनके लिए सपोर्ट बने। आपके जो जूनियर्स हैं जो कि आपको रिपोर्ट करते हैं, आप उनके लिए सपोर्ट बने और कोशिश ये करें कि आप उनको बहुत अच्छी तरह गाइड करके जब काम देंगे या उनको कोई बहुत अच्छी तरह समझा के बता के काम देंगे, तो वो काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी और जिस तरह आप चाह रहे हैं उसी तरह वो काम आपको इन रिटर्न मिलेगा। इसी तरह आप अपने सीनियर्स को जो काम डिलीवर करेंगे फाइनल शेप में, तो वो भी क्वालिटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी भी होगी क्योंकि उसमें टाइम कम आपका लगा होगा। तो आप अपने वर्क एथिक्स को इस तरह बनाएं कि जी एफिशिएंसी उसमें इम्प्रूव हो। इसी तरह आप अपने डाटा को वर्क एथिक्स में एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका जो डाटा है या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने किस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है अपने पास। अगर आपके पास डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या किसी और ऑर्डर में जो कि आपके लिए कन्वीनियंट है, ऐसे आप जब चाहें फ़ौरन उस फाइल पे या उस रिपोर्ट में आप पहुंच सकते हैं, आपने टैगिंग अच्छी की हुई है, तो वो आपके लिए बड़ा आसान होता है। अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड डाटा रखा हुआ है तो आपका वो जो चीज़ें ढूंढने का टाइम है वो आपका टाइम सेव हो जाता है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, किस फाइल में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, फाइलें कहाँ लोकेट करती हैं, कौन से फोल्डर में आपने कौन सी फाइल बनाई है, फाइलिंग सिस्टम आपका कितना आपके कंट्रोल में है, चाहे वो फिजिकल फाइल्स हो चाहे वो सॉफ्ट डाटा हो, कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर्स हो। दोनों सूरतों में आपके पास कंट्रोल डेवलप होना चाहिए। जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतने अच्छा वर्क एथिक्स आपका रिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोएक्टिव एटीट्यूड। प्रोएक्टिव एटीट्यूड बहुत काउंट करता है आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, परफॉर्मेंस में। अगर आपको मालूम है कि कोई चीज़, एक काम आपके पास, आप लेट्स से कि जी रिकरिंग नेचर का है कि बार बार वो काम एक सर्टेन पीरियड के बाद आपके पास आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। आप उस काम के आने का इंतज़ार ना करें कि वो आएगा तो मैं फिर उस पे काम करूँगा, बल्कि आप कोशिश ये करें कि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप पहले से अपने पास गैदर करके रख लें। और उसके अलावा जो जो आप पहले से फॉर्मेट्स बना सकते हैं, अगर कंप्यूटर का कोई रिपोर्ट है तो वो फॉर्मेट्स बना लें और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आए आप वो इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट में डालें और उसके बाद वो रिपोर्ट जो जनरेट करनी है वो आप बना लें, या उस पर जो आपने वर्कआउट करना है किसी भी टाइप की अगर कोई और अगर वर्कआउट करना है तो वो आप उसको वर्कआउट कर लें और उसको वर्कआउट करके जल्द से जल्द आप कोशिश करें कि इसको नेक्स्ट स्टेज पे डिलीवर कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को मालूम होगा कि आप का रेस्पॉन्स अच्छा आएगा कि भाई इसके पास कोई काम रुकता नहीं है, ये जो काम कर रहा होता है वो काम ये बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर करता है।
اور آپ کی ایک ریپو ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ بھائی دھکا لگانے والی، کہ بھائی اس کو تو دھکا لگانا پڑتا ہے، ایسا آپ کے متعلق نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ پرو ایکٹیو نیچر کے ہوں گے، خود ہی کام کو انیشیٹ کر رہے ہوں گے، اور وہ کام جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بعد میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ پرو ایکٹیولی لوگوں کو انفارم کریں کہ بھائی اس میں یہ ایشوز آ سکتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، اس کے لیے پہلے سے کچھ ایسے میجرز لیں کہ یہ پرابلم نہ آئے. تو یہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے آپ کے کیریئر میں کہ جی یہ پرو ایکٹیولی پرفارم کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نیور سے نو ٹو ورک. آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اب اس جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے اگر اس سے ہٹ کے بھی کوئی کام آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو ٹیک اپ کریں، یہ آپ کی لرننگ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ جتنی ڈفرینٹ نیچر کے جابس پرفارم کریں گے اتنی زیادہ آپ کی لرننگ ہوگی، اتنا زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا. اگر آپ کنفائن رہیں گے کہ جی میرا تو جاب ڈسکرپشن یہی ہے، مجھے تو اتنی ہی تنخواہ ملتی ہے تو میں تو اسی حساب سے کام کروں گا، تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. آپ اگر انیشیل اسٹیج پہ ہیں تو آپ کبھی بھی نہ کریں، جو کام آپ کو نیا ملے اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو آپ آگے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک نئے ایریا کا کام آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی نیور سے نو ٹو ورک. پھر اس کے بعد ایکسیلنٹ ریٹن اینڈ وربل کمیونیکیشن. آپ کی ریٹن اور وربل کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی میٹنگز کے دوران اگر آپ میٹنگ کر رہے ہیں تو آپ پراپرلی سلیکٹڈ ورڈز کے ساتھ آپ میٹنگ کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جی اس کا اپنے کام پہ کتنا کنٹرول اور گرپ ہے. جب بھی آپ کمیونیکیٹ کریں وربلی یا رائٹنگ میں تو وہ کنسائز فارم میں ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے. پھر اسی طرح جب آپ میٹنگز وغیرہ کر رہے ہوں تو اس میں آپ ایکٹیولی لسننگ اسکلز آپ اپنی شو کریں کہ جی آپ کسی کی بات کو پراپرلی سن رہے ہیں اور سن کے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ اسی حساب سے رپلائی دے رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی وہ میٹنگ کے دوران بیٹھے ہوئے انہوں نے آدھی بات سنی، آدھا ان کا دھیان کہیں اور ہے، تو جب آپ کا بولنے کی باری آتی ہے تو آپ دوبارہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بیٹھیں لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں تو آپ ایکٹیولی ان کی باتوں کو سنیں اور پھر اس کے حساب سے ایکٹیولی آپ ریسپانس کریں. پھر ٹیم ورک بڑا ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں ٹیم بنا کے کام کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، لوگوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں. اور کام آپ جب ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کام جو کہ آپ اکیلے ایک سنگل مائنڈ کے ساتھ کر رہے تھے، جب 3 سے 4 لوگ مل کے اس کام کو کریں گے ایز اے ٹیم تو 2 minds are better than 1. تو یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کئی لوگ مل کے اس کام کو پرفارم کریں اور اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ یقیناً بہت بہتر رزلٹ ہوگا. تو ٹیم ورک بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے بڑا ہمبل ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ ہارش نہ ہو، آلویز اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگر آپ سے کوئی ملنے آ جاتا ہے کہ کوئی چیز ڈسکس کرنے آتا ہے تو آپ پہلے اس کو اٹینشن دیں، پہلے اس کو آپ ٹائم دیں، پھر آپ اپنا کام کنٹینیو کریں، نہ کہ آپ اس کو اپنی ڈیسک پہ کھڑا رکھیں کہ جی میں تو ابھی کام کر رہا ہوں، میں یہ فارغ ہوں گا تو پھر آپ کو جواب دوں گا. تو یہ سارے ایٹیٹیوڈ یہ نیگیٹو کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہ لوگ اس کو مارک کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کمٹمنٹ کریں یا اگر آپ نے کوئی ریسپانسبلٹی لی ہے تو اس کو آپ پورا کریں اور اپنے کوشش کریں کہ جو ٹائم لائنز آپ نے دی ہیں، جو کمٹمنٹ آپ نے کیے اس کو آپ پورا کریں. تو کمٹمنٹس کی جو فلفلمنٹ ہے یا کمٹمنٹ کو پورا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ اپنی جاب کو کتنا سمجھتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ یہ کام کتنی دیر میں ہو سکتا ہے اور اس نے اسی حساب سے کمٹمنٹ کی ہے. اور کمٹمنٹ بڑی فیئر ہونی چاہیے، نہ تو آپ بہت زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کریں چھوٹے سے کام کے لیے، نہ بہت کم ٹائم ڈیمانڈ کریں بڑے کام کے لیے. دونوں صورتوں میں یہ بڑا خطرناک ہوگا جو آپ الٹیمیٹلی جو پرفارم کر رہے ہوں گے، جو پرفارمنس ہوگی آپ کی اس کے لیے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو ریپو ڈیولپ ہو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ ایک ریلائبل پرفارمر کی ریپو آپ کی ڈیولپ ہو کہ بھائی اس کو اگر کوئی کام دیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، وہ ایرر لیس کام کرنے کی کوشش کرتا ہے.
بحیثیت انسان کبھی کبھار کوئی غلطی تو آ سکتی ہے، مگر نارملی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی ایرر لیس کام کریں. تو آپ ایک ریلائبل پرفارمر کے طور پہ جب آپ ایمرج ہوں گے اپنی آرگنائزیشن میں، تو یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے کیریئر کے لیے. پھر اس کے علاوہ پنکچویلٹی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنے پنکچوئل ہیں، اپنے ٹائمنگز آپ کی کتنی پنکچوئل ہیں، اپنے کام میں آپ کتنے پنکچوئل ہیں. اور یہ ساری پنکچویلٹی جو ہے یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ایڈ کرتی ہے آپ کے کیریئر میں، آپ کے پروموشن میں. پھر آپ کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا ضروری ہے. فلیکسیبلٹی بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اس میں ریجیڈیٹی کی ضرورت نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. جب چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ فلیکسیبل ہیں تو آپ میں اڈیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی. آپ چیزوں کو چینج کی طرف لے جائیں گے کہ وقت کے ساتھ لاء میں اگر کوئی چینج آئی ہے تو لاء کے ساتھ، اور اگر پریکٹسز میں کوئی چینج آئی ہے تو وہ ساری چینجز جو لاء میں کی وجہ سے ہیں، پریکٹسز کی وجہ سے ہیں، کسٹمز کی وجہ سے ہیں، تو وہ چینج آپ کو لانا پڑے گا. اگر آپ فلیکسیبل ہوں گے تو وہ چینج آپ لا سکتے ہیں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے، پرانی طرز پہ آپ کام کرتے ہی رہیں گے، تو پھر لوگ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس جب جاؤ تو یہ پرانی باتیں کر رہا ہوتا ہے، نئی چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے آپ کے پروموشن آسپیکٹ سے. پھر اسی طرح آپ کو آرگنائزیشن کے کلچر میں فٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے. اور کلچر میں فٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آرگنائزیشن کا کلچر اگر اگینسٹ دا ریلیجن ہو، یا آرگنائزیشن کا کلچر اگینسٹ دا انوائرمنٹ ہو، اگینسٹ آپ کی معاشرے میں جو پریکٹسز ہیں یا معاشرے میں جو رواج ہے جس کو کہتے ہیں وہ اگر ہے اس سے ڈفرینٹ ہو، تو وہاں آپ تھوڑا سا ڈیویٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر سب چیزیں نارمل ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایبزارب کریں. پھر اس کے بعد مینٹین گڈ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح کا کمیونیکیٹ کریں، اور یہ بڑا پازیٹیو ہے. بلڈ پازیٹیو ورکنگ ریلیشن شپ. ہم جیسے ابھی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، پازیٹیو ریلیشن شپ کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کتنے سپورٹیو ہیں، کتنا دوسرا آپ پہ ریلائی کرتا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ آپ کا کوئی دوسرا آدمی آپ پہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے کہ جی آپ کو اگر کوئی کام دے دیا جائے تو اس کو یہ شور شاٹ ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ صحیح مجھے ان ریٹرن کام کر کے دے گا. اور یہ پازیٹیو امیج جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کو اکنالج ضرور کریں، اس کو ایڈمائر ضرور کریں. اور کبھی بھی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ کسی کے اچھے کام کو آپ اوور شیڈو کر دیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ اس پہ اپنا اسٹیمپ لگا دیں کہ جی یہ کام تو میں نے کیا ہے. آپ دوسروں کو اکنالج کریں گے، دوسرے پھر ان ریٹرن آپ کو اکنالج کریں گے. تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک پوائنٹس ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ نے اپنی پرسنالٹی میں چینج لانا ہے، تاکہ آپ اپنے جاب انوائرمنٹ میں سکسیزفل ہو سکیں، اور وہ چیزیں یا وہ ایٹریبیوٹس جو کہ ضروری ہیں پروموشن کے لیے ان کو آپ میٹ کر سکیں، اور آپ پروموشن کے لیے ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ بن سکیں. تو ناظرین، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، تو ہمیں پھر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.